کیونکہ آج لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں جادو کی وجہ سے۔ پریشانی ختم کریں، حرف آخر علاج۔ کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، آپ کو بد نظر بھی نہیں لگے گی۔ اللہ کی قسم، قرآن کے سامنے جادو کی کیا حیثیت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل شروع کریں تو جادو کے وہم کو ختم کریں، کیونکہ آپ پر اب جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ جادو ہے کیا چیز اللہ کے کلام کے سامنے۔ آپ عمل کر کے دیکھ لیں اور پھر مجھے فون کرنا کہ بھائی اثر ہوا کہ نہیں۔ عاملوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ آپ کا ایمان بھی تباہ کر دیتے ہیں، آپ کا مال بھی اڑا لیتے ہیں۔ ادھر ادھر ہر گلی میں ٹھگ بیٹھا ہے عامل۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ مشق سے اور زعفران سے، اور اس پہ اتنا خرچ آئے گا، 50,000 لگیں گے، 20,000 لگیں گے، 1,00,000 لگیں گے، اس پر تورات بیچ دیں گے، لیکن عامل صاحب کو دے دیں گے، آپ کو لوٹ لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے جیب بھرنے کے لیے، آپ کے جیب خالی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خود کیوں علاج نہیں کرتے بھائی؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن، لوگوں کو جادو سے زیادہ وہم کی بیماری بہت بڑی لگ گئی ہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھائی آج کل جادو تو بہت کم ہے، 1000 میں کسی ایک پر جادو ہوگا، وہ بھی پتہ نہیں۔ جادو اتنا آسان کام بھی نہیں کہ بس ہر کوئی جادو کر سکے، لیکن عامل حضرات نے جو ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اگر واقعی آپ پر جادو ہے، لوگ دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے، ضرور تھوڑا بہت اثر ہوا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی حضرت ابو بکر صدیق پر کیوں جادو نہیں ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کیوں جادو نہیں ہوا؟ حضرت عثمان پر کیوں جادو نہیں ہوا؟ حضرت علی پر کیوں جادو نہیں ہوا؟ اس کا مجھے کوئی جواب دے۔ حقیقتاً کیونکہ ابو بکر صدیق کے جو دشمن حضور کے تھے وہ ابو بکر کے تھے، جو دشمن حضور کے تھے وہی دشمن حضرت عمر کے تھے، جو دشمن حضور کے تھے وہی دشمن حضرت عثمان کے تھے، جو دشمن حضور کے تھے وہی دشمن حضرت علی کے تھے۔ ان پر کیوں نہیں جادو ہوا؟ آپ تقوی اختیار کریں، انشاءاللہ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ حضور پر جادو کیوں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقیناً تھوڑا بہت اثر جادو کا ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ حضور کو فرشتہ نہ سمجھے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں نور ہے۔ اس عقیدے کے رد میں حضور پر جادو کا اثر ہوا تاکہ لوگوں کا یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ حضور بشر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، اور بشریت کے تقاضے ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں بہت سی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ بھائی حضور بشر ہیں، نور نہیں ہیں، کیونکہ نور پر جادو کے اثر کہاں۔ تو حضور پر ایک تو اس لیے جادو ہوا، پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کا علاج دنیا میں نازل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے جادو کا علاج بھیجنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا بہت اثر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کس طرح ہوا؟ علاج کس نے بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 11 آیاتوں پر مشتمل 2 سورتیں نازل فرمائی، سورت فلق اور سورت الناس
معوذتین جو اس کو کہتے ہیں۔ حضور پر جو جادو ہوا تھا 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، کنویں میں بند تھا، ایک آیت پڑھتے اور گرہ کھل جاتی۔ جب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ یہ تو مانتے ہو کہ حضور پر جادو ہوا تھا، ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ بھی مانو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج جس ذات نے بھیجا تھا اس علاج سے ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عاملوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ آپ کا ایمان بھی تباہ کر دیتے ہیں، آپ کا مال بھی اڑا لیتے ہیں۔ ادھر ادھر ہر گلی میں ٹھگ بیٹھا ہے عامل۔ آپ گئے نہیں اور آپ کو کہا نہیں کہ بھائی آپ پر اتنا جادو ہوا ہے، آپ پر اتنے تعویذ ہوئے ہیں، او اللہ کی پناہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈرا لیتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں خوف کے مارے۔ او عامل صاحب اب کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اب مشق سے اور زعفران سے اور اس پہ اتنا خرچ آئے گا، 50,000 لگیں گے، 20,000 لگیں گے، 1,00,000 لگیں گے اس پر، تو آپ تو ویسے ہی خوفزدہ تھے، تو اب بھائی زیورات بیچ دیں گے لیکن عامل صاحب کو دے دیں گے، آپ کو لوٹ لیتے ہیں۔ تمام کی بات نہیں کر رہا، اکثر لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے جیب بھرنے کے لیے، آپ کے جیب خالی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے۔ اکثر عامل اسی لیے بیٹھے ہیں کہ بس ہم کو لوٹیں، عوام کو لوٹیں۔ بھائی آپ پر تعویذ ہے، آپ پر جنات ہے، آپ پر یہ ہے وہ ہے وہ ہے، اتنے قصے گڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ خود کیوں علاج نہیں کرتے بھائی؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن پر یقین نہیں؟ کیونکہ آج لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں جادو کی وجہ سے۔ پریشانی ختم کریں، حرف آخر علاج معوذتین۔ معوذتین آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 3 بار چاروں کل پڑھا کریں، 3 بار اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے حصار کرنے، ذہن میں ان پر دم کریں، بس سوچ میں، خیالات میں، تصور میں ان پر دم کریں۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں، آپ خواہ مسجد میں بیٹھے ہوں، جس کا بھی تصور کریں ان پر دم کریں، ان کا بھی انشاءاللہ علاج ہو جائے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار چاروں کل پڑھیں، اور باقی نمازوں کے بعد 1 بار، اور سوتے وقت بھی 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور تصور میں سب پر دم کریں، اور اسی طرح ہاتھوں پر دم کر کے وہ اپنے جسم پر مل لیں جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا ہو۔ یہ سنت طریقہ بھی ہے۔ تو کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، آپ کو بد نظر بھی نہیں لگے گی۔ بہت سے لوگ یا تو بد نظر سے پریشان ہو رہے ہیں، یا جادو سے، یا جنات سے، یہ تینوں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، قرآن کے سامنے جادو کی کیا حیثیت ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کے سامنے جادو کی کیا حیثیت؟ جادو قرآن عظیم کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا، یاد رکھیں۔ تو آپ جب یہ عمل شروع کریں تو جادو کے وہم کو ختم کریں، کیونکہ آپ پر اب جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت اثر ہوگا بھی تو وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، ورنہ اللہ کے کلام میں طاقت بہت زیادہ ہے۔
کہیں اللہ کا کلام اور کہیں جادو. جادو ہے کیا چیز اللہ کے کلام کے ساتھ؟ تو آپ اس پر عمل شروع کریں، اور اس بیماری کو، ایک وہم کی بیماری کو، مجھ پر جادو ہے اور بد نظر، جس کو بد نظر بہت زیادہ لگتی ہو، تو یہ عمل شروع کریں. انشاءاللہ آپ پر بد نظر اور جادو جنات کبھی اثر انداز نہیں ہوں گے. آپ عمل کر کے دیکھ لیں اور پھر مجھے فون کرنا کہ بھائی اثر ہوا کہ نہیں. انشاءاللہ وہم بھی ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا ناصر و مددگار ہو. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا